جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب محمد مالک صاحب. مالک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، کیونکہ آج میرا پہلا شو ہے تو اس لیے میں نے چند جو سینئر دوست ہیں ان کو زحمت دی ہے، اور اس میں دوسرے میرے ہمارے استاد اور ہمارے سینئر مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں. سولنگی صاحب بہت شکریہ. مجھے پتہ ہوتا کہ دونوں کالے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں تو میں بھی بلیک شرٹ جو ہے وہ ویئر کر لیتا. مالک صاحب سر سب سے پہلے تو کیا بڑھاپے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کالے کپڑے، ہم جیسے میں اور مرتضیٰ جیسے بوڑھے لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ کالے کپڑے پہن کے ذرا پتلے لگیں گے، جوان لگیں گے. یہ بوڑھا آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ ہم دونوں ہی بوڑھے ہیں بھائی، ہم دونوں میں سے جوان کوئی نہیں ہے، بوڑھے ہیں. بالکل سر. اچھا بات کریں گے آئی ایم ایف کے حوالے سے. ایک تو مالک صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے، میں نے ویسے آپ کے کچھ پروگرامز میں اس کا ایک بریف بھی سنا جو آئی ایم ایف کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا. اس پہ ہم نے بڑا سیلیبریٹ کیا حکومت وقت نے، تو کیا یہ سیلیبریشن واقعی حکومت نے ٹھیک کی؟ دوسرا، یہ جو ہو رہا ہے آئی ایم ایف پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے مل رہی ہے، خاص طور پہ تحریک انصاف کا نام ہے کیونکہ باقی تو حکومت میں بیٹھی ہیں، تو واٹ از دس سر؟ دیکھیں سیلیبریشن تو ٹھیک ہے ان دا سینس کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں ہوگا، آپ کا ڈیفالٹ ہوگا، یہ ہوگا فلانا ہوگا، تو اس لحاظ سے تو سیلیبریشن بنتی ہے. لیکن کیا اس نہج پہ ہمیں آنا چاہیے تھا؟ جب سپٹمبر میں چینج آف گارڈ ہوا، فارغ کیا گیا مفتاح کو ایز فائنانس منسٹر، سب لائے گئے، سڈنلی آپ نے بات چیت بند کر دی آئی ایم ایف کے ساتھ. اور یہ غلط بات ہے جو کہا جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے بات چیت ڈس انگیج ہوئی. نہیں، ہم لوگ ڈس انگیج ہوئے. ڈار صاحب کی ایک ہسٹری ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور ان کا آپ کو اسٹیٹمنٹ یاد ہے نا، آئی ڈونٹ کیئر آئی ڈیم کیئر، وہ جو سارا تھا. اور ان کا خیال تھا کہ شاید ہم دائیں بائیں سے کچھ پیسے پکڑ کے ہم کوئی چیزیں ڈفرینٹ کر لیں گے. سپٹمبر کے آپ کو 2 نقصان ہوئے. میں تھوڑی سی تاریخ اس لیے ضروری ہے ناظرین کو بتانا کہ پیٹ آن دا بیک بالکل آپ تب دیں جب آپ ذمہ دار نہ ہو کسی پہلے گن بنانے میں زیادہ. اگر آپ سپٹمبر میں 9th ریویو کر لیتے جو ہو رہا اس وقت شیڈیول تھا، تو آپ کے اگست تک کہ جولائی کے پچھلے سال کے ٹیکس فگرز وغیرہ بالکل اچھے تھے. آپ کے ساتھ آئی ایم ایف کی بات چیت ایک اور میٹرکس کے ساتھ ایک اور پیمانے سے ہونی تھی. جب آپ نے سپٹمبر گزار دیا اور پھر آپ گئے جنوری میں، تو جتنا آپ کا شارٹ فال تھا جو بیگیج بنتا گیا آپ پہ، وہ آ گیا. آئی ایم ایف کی شرائط سخت ہوتی گئیں، پھر رویوں کا تعلق اپنی جگہ. تو جنوری فیبرری میں جا کے منتیں کی اور پرائم منسٹر کو ذاتی طور پہ ایک چیز کلیئر کرتے ہیں، کیونکہ آپ اکانومی پہ بڑی آپ کی کمانڈ بھی ہے، بہت کم صحافی ایسے جو اکنامکس کو سمجھتے بھی ہوں. یہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے ڈیلے کیا اور پھر آپ نے اسحاق ڈار کا نام لے لیا، اسحاق ہم سے مراد ہے تو اسحاق ڈار ہیں آپ؟ ہاں، پاکستان اسحاق سائڈ ڈار نا. نے ایسا کیوں کیا؟ جان بوجھ کے کیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک ان کا ایک ویو ہے، وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. ان کا ایک ویو ہے کرنسی کے اوپر، خاص طور پہ وہ مینیج ڈالر ایکسچینج ریٹ پہ بلیو کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ جو 2-3 چیزیں ہیں، اسپینڈ کا ایک ان کا طریقہ ہے اسپینڈنگ کرنے کا، اور ان کا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائریکٹ کلیش ہوتا ہے. تو وہ آئی ایم ایف کو اوائڈ کرنے کی جس کو کہتے ہیں نا میکسیمم ایفرٹ ہوتی ہے کہ میں آئی ایم ایف کو اوائڈ کروں. پھر جب اطہار صاحب نے پاور میں گزارا ہو اور آپ کا ایبسولوٹ کانفیڈنس ہو آپ کے اوپر، آپ کے پارٹی لیڈر کا، تو آپ تھوڑے سے زیادہ کھل کے کھیلتے ہیں. سو آئی تھنک یہ ویو کا بہت ڈفرینس ہے، اکنامک ورلڈ ویو جو ڈار صاحب کا ہے اور جو آئی ایم ایف کی شرائط قدغنیں لگتی ہیں، وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہیں. اینی وے، سو یہ ہوا. پھر اب پرائم منسٹر کو بیچ میں پڑھنا پڑا. اب بھی آپ دیکھیں، اب بھی اگر وزیر اعظم کو 3-4 دفعہ ایم ڈی کے ساتھ ملنا پڑا، بات کرنی پڑی. خود انہوں نے کہا کہ جی جب میں پیرس میں تھے تو سری لنکا کا پریزیڈنٹ میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں بات کرواتا ہوں وہ سب کچھ. سو رویوں کا بہت بڑا دخل تھا. ہمیں جو آج اتنی رف ڈیل ملی ہے، اور جو آئی ایم ایف کا بہت رف ڈیل ہمارے ساتھ، دیکھیں نا الزام کیا لگائے. آپ نے ایک الزام لگایا، ایک لیول پہ لگایا، وہ جی ہمارے سے نیوکلیئر ٹیکٹیکل میزائلز کی بات کر رہا ہے آئی ایم ایف کہ تم اس رینج کے رکھو. جب سینٹ کے اندر بیان دیا جا کے ڈار صاحب میں پریس کانفرنس میں پھر اس کا کیٹیگوریکل ریجائنڈر آیا آئی ایم ایف سے. آپ نے کہا غلط بات کر رہے ہیں، ہم کبھی ایسی بات نہیں کرتے. پھر آپ نے کیا کہ جی جیو پالیٹکس ہے. آپ نے ایک باری کہا میں نیوکلیئر پروگرام کہہ رہے ہیں، پھر آپ نے کہا جیو پالیٹکس ہے، پھر آپ نے ایک باری کہا جی ہمیں اس لیے رگڑا جا رہا ہے کیونکہ ہم چائنا کے کیمپ میں ہیں اور یہ امریکہ کے کہنے پہ ہمیں آئی ایم ایف رگڑ رہا ہے. چائنا والے کیمپ والی بات ایک ریالٹی ہے، لیکن وہ ایک فیکٹر ہے، وہ کل نہیں ہے. آپ نے میری ٹاپ امریکن ڈپلومیٹ سے اسلام آباد میں بات ہوئی، ابھی یہ آئی ایم ایف کا اناؤنس نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا، اس بندے نے، اس نے کہا کہ جی ڈار صاحب ملے
اور انہوں نے مجھے صاف کہا کہ جی تھریٹنگ ٹون میں کہ بھئی آپ اگر نہیں کریں گے، آپ فورس کریں IMF کو، ورنہ اگر پاکستان خدا نہ خاصہ ڈیفالٹ کر گیا تو ساری ذمہ داری آپ پہ ہوگی، پہلے ہی اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے منسٹر صاحب کو کہا کہ جب IMF ٹیکنیکل سوال کرتا ہے تو آپ اس کے ٹیکنیکل جواب دیجیے، آپ اس کے پولیٹیکل آنسرز دے رہے ہیں. آپ یہ اب مجھے ایک بات بتائیں، اب اگر IMF کی ڈیل ہوئی ہے، کون سی جیو پالیٹکس چینج ہو گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ایگزیکٹلی. سو ان کا رویہ بدلا ہے، ان کے جواب بدلے ہیں، یہ ٹیکنیکل پہ آئے ہیں، IMF کا رویہ بدلا ہے. بڑی سیدھی سی بات. بالکل صحیح. میں ذرا سولنگی صاحب سے کامنٹ لے لوں. مالک صاحب یہیں سے شروع کریں گے. یہ جو ایگریشن اسحاق صاحب شو کرتے رہے وہ اب کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیونکہ دونوں کا دیکھیں ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، IMF کہیں نہیں جاتا، آپ IMF کے پاس جاتے ہیں، آپ قرض لینے جاتے ہیں، لینڈ آف دا لاسٹ ریزورٹ. اس کے بعد آپ ایسے اگر لوگوں کو کروائیں کہ جیسے جیسے IMF نے انویڈ کر دیا. IMF نے بھائی پاکستان کے اندر حملہ نہیں کیا، ہم گئے تھے کہ سانو بچاؤ، ساڈا بڑا غرق ہو گیا. اور ایک چیز ناظرین کو بتانا بڑا ضروری ہے، سر سارے باتیں کرتے ہیں، یہ 23واں پروگرام تھا. اس 23 پروگرامز میں سے 8 پروگرامز ہیں جو مارشل لاء یا فوجیوں کے زمانے میں آئے، جنرل ضیاء الحق، باقی 15 سول کے اور ایوب خان. 15 جو ہیں سول کے ہیں، اور اس میں صرف ایک عمران خان کا ہے، باقی ماشاءاللہ PMLN اور پیپلز پارٹی کے جو پچھلے 30 سال سے چلا رہے ہیں. تو اگر اتنے سیانے ہوتے نا اور یہ کہتے ہیں سارا بیڑا غرق ہو گیا پچھلے 3.5 سال میں، تو بھائی یہ پہلے بھی ہمیں بتا دیں، پھر پہلے آپ کے جو 14 تھے وہ کیوں آئے؟ ویری رائٹ. سولنگی صاحب یہ ویسے تو 14 کا احتساب بھی ہونا چاہیے. دوسرا جو سینیارٹی گنوائی ہے مالک صاحب نے وہ بالکل ٹھیک ہے. ایک آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہو IMF کو ڈیل کرنے کا، اور اس کے بعد آپ کا یہ بیہیویئر رہے، کیونکہ ہم سارا ملبہ تو اسد عمر پہ ڈال دیتے ہیں نا کہ اس نے 6 مہینے لیٹ کیا تھا تو وہ موجد ہے اس ملک کے اندر معاشی بحران کا. تو یہ جو 4 مہینے کی اسحاق ڈار صاحب لٹکاتے رہے اور پھر 1 سال ان کی منتیں کرتے رہے، تو یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے. اس پہ بھی بات ہونی چاہیے سولنگی صاحب. اور دوسرا یہ مالک صاحب نے شاید، کیونکہ ان سے بعد میں پوچھ لوں گا، جو سیاسی جماعتوں کی قیادت سے ملاقات ہے IMF کی، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جس کی جتنا اختیار ہے اس کی اتنی ذمہ داری ہے. سر عمران خان اپنے 3.25 سال کا ذمہ دار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پچھلے 14-15 مہینے ہیں اس کا ذمہ دار کوئی اور ہوگا. اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہی ہوگی، اور یہ ذمہ داری ان کو قبول کرنی پڑے گی. اب یہ جو بات ہو رہی ہے جیو پالیٹکس کی اور فلاں، بات یہ ہے کہ جیو پالیٹکس تو وہی ہے جو جیسا کہ مالک نے آپ کو بتایا، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن جو وہ شادیانے بجانے والی بات ہے، وہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس حد تک تو آپ خوش ہوں کہ آپ بالکل گڑھے میں نہیں گرے، آپ دیوالیہ نہیں ہوئے، بس اس حد تک. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی معیشت کے جو بنیادیں ہیں وہ ٹھیک ہوئیں. آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ اسی طرح سے ہیں. مطلب آپ ابھی اپنے بجٹ کو دیکھ لینا، مالک آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے کہ صوبوں کا جو ڈویزبل پول میں دینے کے بعد آپ کے پاس جو پیسے بچے ہیں وہ کتنے ہیں. وہ اتنے بھی نہیں ہیں کہ جو آپ اپنے جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو دے سکیں. جو ڈیفنس بجٹ ہے 1.8 ٹریلین وہ الگ ہے. جتنے پیسے بچے ہیں اس سے زیادہ آپ کو ڈیٹ سروسنگ میں چاہیے. کوئی 1400-1500 ارب آپ کو چاہیے تنخواہیں اور جو حکومت اور پینشن ان کو چلانے میں. 13 ٹریلین ہے، 13 کھرب کی پینشن ہے. پھر آپ کا سرکولر ڈیٹ دیکھیں وہ کتنا ہے. وہ کوئی 2500 سے کوئی 4000 تک لوگ ارب کی بات ہو رہی ہے. 1000 ارب سے زیادہ آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہے وہ بلیڈ کر رہے ہیں. 1300 ارب آپ کے کورٹ کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں. مطلب آپ حساب کریں نا، پچھلے سال پورے ملک کی جو آپ کی جو GDP ہے اس کا تقریباً 25% جو ہے وہ زراعت پر مشتمل ہے. اس 25% GDP نے آپ کا جو ایگریکلچر انکم ٹیکس تھا وہ صرف 3 ارب روپے تھا. آپ اندازہ کریں. آپ کا جو ہول سیل اور ریٹیل جو ٹیکس ایویژن ہے وہ کوئی 2800 ارب کے قریب. سولنگی صاحب یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، بس جو باتیں آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کے لیے تو ایک لارجر فریم ورک کی ضرورت ہے. ایک لمبے پلان کی جو چیزیں ٹیکس میں ٹھیک ہوں اور ڈیٹ سروسنگ میں ٹھیک ہوں، وہ فوراً تو نہیں ہو سکتی. اور فوراً یہ کر بھی نہیں سکتے تھے سر. فوراً تو یہی ریلیف تھا جو انہیں مل گیا.
वो लंबा प्लान जो फौरन है क्या वो 30 साल थे इनके पास चीजें ठीक करने के लिए, 30 साल में क्या किया? आज फौरन किस बात आज का? मालिक साहब पुराना सारा डाटा लेके आए हैं सर। लंबा प्लान जो है वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने देना है या हमारे हुक्मरानों ने देना है? किसने देना है? ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है? अभी भी जब ये हाल है, बुरा हाल है, तो इसमें मुझे बताएं कि किस जमात ने कोई प्रोग्राम दिया है कि पाकिस्तान की मुआशी बुनियादें कैसे ठीक करेंगे? कोई रोड मैप सिवाय इसके कि जो शादियाने बजा सर रहे हैं? वेरी राइट मालिक साहब। बाकी वो IMF का जो सवाल है, मैं मुख्तसर जवाब जी। दे दूं। ये दूसरी दफा है कि IMF जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ और दूसरी तमाम जमातों से राब्ते कर रही है। पिछली दफा 1994 में हुआ था, जब आपका प्रोग्राम ऐसे वक्त में शुरू हो रहा है जबकि आप एक निगरान हुकूमत आने वाली है, तो ये ज़रूरी है कि जो मुस्तक़बिल की जो सियासी क़ुव्वतें हैं उनसे आप सलाह मशवरा करें। इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। वेरी राइट सर, वेरी राइट। मालिक साहब, ये जो मुलाकातों के हवाले से, इस पर मुझे ज़रा को खबर दें कि ये मुलाकातें क्या निगरान सेटअप के हवाले से हो रही हैं? क्योंकि कंटिन्यू तो प्लान जो नज़र आ रहा है तो 9 महीने चलना, उसमें को 7.5 महीने तो निगरान सेटअप या उसके बाद आने वाले सेटअप के होंगे सर? देखिए, आप दुबई की मुलाकातों की बात कर रहे हैं। सर दुबई की मुलाकातों के बाद IMF की जो मुलाकातें हुई हैं सर? नहीं, IMF की मुलाकातें तो ठीक है। देखिए, आपका जो अब नेगोशिएशन प्रोसेस है, ये एक बेसिक फंडामेंटल्स तय करेंगे इन तमाम लोगों से IMF वाले। ब्रॉड स्ट्रोक्स जो कहते हैं ना, बड़े बड़े कि यार ये चीज़ें अगर इस फ्रेमवर्क के अंदर अगर IMF के साथ आपकी डील हो तो इज़ इट ऑल राइट। आप देखिएगा कि जब इंटरिम गवर्नमेंट भी आएगी ना, उसकी नेगोशिएशंस चलती रहेंगी IMF के साथ। IMF के साथ नेगोशिएशन चलना और डील्स कंक्लूड करके साइन करना दो मुख्तलिफ चीज़ हैं। ये टेक्निकल साइट्स करती रहेंगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग होंगे, दूसरे होंगे, IMF की यहाँ टीम होगी, उनके आगे ग्राउंड पे लोग हैं, तो ये चलता रहेगा। और ये जो 3-4 माह होंगे ये यूज़ हो जाएंगे उस प्रोसेस के अंदर। आपको अगले प्रोग्राम में जाना है। ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट से आपका काम नहीं चलता, ये 9 महीने वाला। इसमें से 3 बिलियन का आपका है, 1-1.5 बिलियन आ जाएगा, लेट्स होप 1 बिलियन आ जाएगा। उसके बाद काफ़ी कंडीशनैलिटीज़ हैं। आपने एक और प्रोग्राम में जाना ही जाना है। ये जो रफ एग्रीमेंट आपने इसको कह दिया, आप क्योंकि आगे इलेक्शन की तरफ भी जाए, कुछ सियासी फ़ायदा ले सकती है नून लीग इससे? नून लीग के पास 2 ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। वो 2 काम कहेंगे। वो कहेंगे देखें हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। दूसरी वो बात करेंगे, देखें जी जिस IMF मुआहदे को इन्होंने ख़तरे में डाला, तोड़ के चले गए, हमने उसको बचा लिया। ये नैरेटिव वो बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं। हाँ होगा। नहीं, मार्केट्स देखें ना, आपकी स्टॉक मार्केट 43,000 क्रॉस की, एक 15 साल का हाईएस्ट एक दिन में गया। कल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 44,000 समथिंग में बंद हुई मार्केट जो है। सो मार्केट तो 2-3 बारी ऊपर नीचे हुई, लेकिन 43,000 के ऊपर रही। सच है कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर चुका था? नहीं, देखिए टेक्निकल डिफॉल्ट नहीं कर चुका था, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आप ना कोई अपने पैसे निकाल सकती है कंपनी बाहर, ना अपने प्रॉफिट्स रिपेट्रिएट कर रही है, 30,000 से ज़्यादा कंटेनर आपका पोर्ट्स में खोला हुआ क्लियर नहीं हो रहा, तो वो वर्चुअल डिफॉल्ट आप कह लें उसको। और आप टेक्निकल डिफॉल्ट इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि आप अपनी फॉरेन ऑब्लिगेशंस सेटल कर रहे थे, पैसे दे रहे थे, सो इसलिए आपका डिफॉल्ट नहीं था। सॉवरन डेट पे आपने डिफॉल्ट नहीं किया। हो तरह तुसी आप तज़किरा करते, मैं वैसे ब्रेक तो बाद जाना सी दुबई वाली मुलाकात। क्या नतीजा निकला उनका? देखिए जी, जो असल फैसला होना ना, वो नवाज शरीफ साहब और रावलपिंडी के दरमियान में डिसाइड होना है कौन होगा। और ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की शख्सियत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जब हम देखेंगे कौन है प्राइम मिनिस्टर, हमें उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई 90 दिन का है कि 900 दिन का है। अच्छा, आपने 2 लोगों में एक जरदारी साहब का नाम स्किप कर दिया है। नहीं, जरदारी साहब और इनके प्रिलिमिनरी चीज़ें होंगी ऑब्वियसली, जरदारी साहब वो तो हो गई हैं ना, हो रही हैं, लेकिन जो फाइनल अल्टीमेट डिसीजन होना है वो तो मियाँ साहब और दूसरे साहब के दरमियान में होगा। उसमें जरदारी साहब का कोई रोल नहीं? जरदारी साहब से पहले ही मेरा ख्याल है जरदारी साहब पहले ही वही माइंड दे देंगे जो उनको अंदाज़ा होगा कि किसका वोट किसके हक में जा रहा है। सुलंगी साहब, आप क्या कहते हैं सर? नवाज शरीफ साहब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मालिक साहब भी यही कह रहे हैं और एक जनरल परसेप्शन भी यही है कि पाकिस्तान के सियासी फैसलों में एक ही सियासी शख्सियत है, वो है नवाज शरीफ, जो बड़े फैसले कर सकती है। भैया इस वक्त तो वो इतनी अच्छी उनकी बातें चल रही हैं कि वो एक केस में इश्तिहारी थे, उसमें बरी हो गए। हाँ ऐसा ही है। और लॉ के अंदर हो नहीं सकता। अब तो जब हवा फिरती है ना तो फिर ऐसे फिरती है माशाल्लाह। सुलंगी साहब, मैं शायद इतना वो ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से,
जितना मेरे दोस्त मोहम्मद मालिक हैं नहीं, मैं वो ऑप्टिमिस्ट दुरुस्त है। नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो डिसीजन मेकिंग उनकी तरफ से कर रहे हैं। जी, ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब से भी मुज़ाकरात हो रहे होंगे, नवाज शरीफ साहब के जरदारी साहब के साथ भी हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। ये दुरुस्त है कि उनकी जमात जो है वो एक अहम स्टेक होल्डर है और जो भी मुस्तकबिल का जो सियासी ढांचा होगा उसमें उनकी एक बड़ी अहमियत होगी। लेकिन इस हद तक तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अगर कोई माहिर मुआशात आ रहा है तो इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं कि वो 90 दिन से कुछ आगे चला जाए। इसके अलावा बाकी मैं समझता हूँ कि मार्च तक इलेक्शंस के इम्कानात हैं, उससे पहले नहीं। अच्छा, मार्च तक लगता है, उससे पहले नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी बात करेंगे, और साथ साथ नई सियासी जमात तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मालिक साहब, मैं सहाफ़ी समझ के सवाल पूछा सी, तुसी सियासी पैंतरा मेरे नाल मारे है, तो मेरा सवाल उत्थे दा उत्थे रहा है। तो माई क्वेश्चन इज कि सियासी फैसले हैं तो वो जरदारी और नवाज शरीफ को करने चाहिए। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और रावलपिंडी सर, ये मुझे ज़रा समझ नहीं आई है आपकी फ़िलासफ़ी। या आप बहुत मासूम है या हम बहुत बेवकूफ़ हैं जो हम आपको मासूम समझे। जान दो एडे तुसी भी काके नहीं। सीधा साधा ना सर। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, इस वक्त स्टेक्स क्या है, इसमें पोजिशनिंग क्या है। सर खान साहब वर्सेस इंस्टीट्यूशन हो गए हैं, पहले ही थे जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। मतलब कि देखें, इनॉर्मिटी ऑफ स्केल देखें आप इल्ज़ाम की, कि एक नाम छोड़ दें, खान साहब का नाम छोड़ दें, जनरल आसिम का नाम छोड़ दें, एक सिचुएशन ये बनती कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि एक सिटिंग आर्मी चीफ, उसका DGI और उनका DGC मुझे मरवाने की साजिश कर रहे हैं। दिस इज़ द नॉर्मटी। तो ताल्लुकात कहाँ पहुँचेंगे? ठीक है, तो एक एक्सट्रीम पे चीज़ होगी। 9th में हो गया, उससे डबल चीज़ें हो गई। आप सिक्योरिटी वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे अभी कोयटा में, वहाँ पे भी आप लोगों से जब मिले ऐसे ही तो मैंने उसकी बहुत सी बातें की, वो एग्रेशन देखा है हमने, वो सारी बातें, और भी दोस्त हैं ज़ाहिर है उन्होंने शेयर की। वहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया कि टेम्परेचर कहाँ पे है। पीपल्स पार्टी और PMLN ये समझते हैं कि हमें इमरान हमारा मसला नहीं है। इमरान का और इंस्टीट्यूशन इस हद तक चला गया मामला कि ये खुद ही नलिफाई हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इनकी सियासत वगैरह, इसलिए वो इससे अगले स्टेप पे चले गए मेंटली। वो कहते हैं अब आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ये सोच चुके हैं कि इमरान उनका मसला नहीं। वो समझते हैं कि जी डेलीगेट हो गया हमारा फड्डा। देखें, इमरान को गिराना इनके बस में नहीं था। इनको पहले भी किन की बात करें आप? पीपल्स पार्टी और PMLN, नहीं, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका एक बड़ा वोट बैंक है। बिल्कुल है। 3.5 साल था इमरान खान, 3.5 साल लगे। कब गिरा? जब इंस्टीट्यूशन ने उनकी सपोर्ट छोड़ दी। ठीक है, जब इंस्टीट्यूशन न्यूट्रल हो गया तो इमरान खान की गवर्नमेंट गिर गई। फिर इमरान खान का दोबारा राइज आया। वो राइज क्या था? और जब आप बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक उसका एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं। वो कहते हैं देखें, हमारे पे 2 बोझ थे, हैं बल्कि। एक है इमरान की पॉपुलैरिटी का, उससे बड़ा बोझ था PDM की अनपॉपुलैरिटी का। और ये ख्याल है कि जब ये हटेंगे तो दूसरे बोझ को हम डील कर लेंगे। 9 मई पे खान साहब ने अपनी पार्टी प्लेट में रख के पेश कर दी इस्टेब्लिशमेंट को। जो 9 मई को हुआ, कोई इसको डिफेंड कर ही नहीं सकता कुछ। और अब आपने देखा है सारे केसेस बनना शुरू हो गए हैं। IG ने ऑर्डर्स निकाल दिए कि सेक्शन 34 PPC के तहत अब नाम डालो इमरान को तमाम FIRs में। और आप देखेंगे 16 सितंबर के बाद, आप देखेंगे कि 16 सितंबर के बाद, अच्छा, प्रोसिक्यूशन बड़ी तेज़ी आएगी जब चीफ जस्टिस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि और ज़ेर आताब चेयरमैन तहरीक इंसाफ, ऑब्वियसली वही है। गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि जी ये उनको कोई उम्मीद नहीं है कि जो फायजी से आएंगे तो शायद वो पता नहीं इनके साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन उनका ख्याल ये है कि अभी बहुत जल्दी अननेचुरल तरीके से रिलीफ मिलती है बाय बंदियाल लेड सुप्रीम कोर्ट। अभी एग्जांपल, मैं कल जब जो हुआ है तो मेरी इनके बड़े सीनियर एक मिनिस्टर से मेरी बात हो रही थी,
تو میں کوئی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، کہا مالک صاحب چھوڑیں، آپ ایسی بحث کرتے ہیں سپریم کورٹ کے، یہ بات مانو وہ بات مانو، یہ دیکھیں جی اس کا توشہ خانہ میں کیس ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، سیشن نے اس کا ٹرائل شروع کیا، اس نے آج موو کیا اگینسٹ اس کے اپیل، تو 3 گھنٹے میں اس کی ڈائری لگ گئی عمران خان کی، کیس کو ڈائری نمبر بھی ہو گیا ہے، اور یہ ہوتا ہے کسی کو؟ آپ کا جج، آپ کے جج صاحب 3rd سینئر موسٹ جج جسٹس سردار صاحب نے اپنا جو نوٹ لکھا اس میں کیا لکھا انہوں نے اوپننگ پہلا پیراگراف پورا تنزیہ لکھا ہوا، ان کا جی یہ جا کے ملتے ہیں اعتزاز احسن اور خورشہ صاحب، اور اگلے دن کیس لگ جاتا ہے، تو کیا چیف جسٹس باقی بھی سارے لوگوں کو ملیں گے؟ اب یہ اس طرح کی باتیں اتنا بڑا ڈیر ہو سکتا ہے کہ جب ادارہ مخالف اور سب کو پتہ ہے، اور سٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ کھڑا ہو جائے دوسرے شخص کے ساتھ جس کا ادارہ مخالف؟ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہے نا، اس لیے کورٹ کا خیال ہے کہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیز نتھنگ لوز، ان کو پتہ ہے کہ جی انہوں نے 16 ستمبر کو چلے جانا ہے، اس لیے تو میں آپ کو ٹیلی ویژن پہ اپنے شوز میں بھی کہہ رہا ہوں، میری جب بات ہوتی ہے پی ایم ایل ان کے ٹاپ انسائڈر سے، وہ کہتے ہیں جی ہم ویسے ہی سنا دیتے ہیں لوگوں کو کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب 16 ستمبر سے پہلے نہیں آئیں گے۔ اچھا، میاں صاحب کے آنے پہ بھی بات کرتے ہیں، ایک چیز اور ایڈ کرتے ہیں، یہ جو ہر چیز یا 16 ستمبر آنورڈز ہوگی، اگر بچہ کیا ہونے اس کے تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ مطلب جو کچھ ہو چکا ہے تو بہت زیادہ ہے سر۔ بہت کچھ ہے، پارٹی کے ساتھ ہوا ہے نا، خان صاحب کے ساتھ ابھی نہیں ہوا۔ خان صاحب کا یہ بلیف ہے کہ انہوں نے میرا پارٹی سٹرکچر، سن لیں آپ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے میرا پارٹی سٹرکچر 0 کیا، لیکن میرا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ میرا 100 گنا بڑھ گیا۔ پارٹی نہیں ہوگی تو خان کہاں ہوگا سر؟ خان صاحب کا تو خیال یہی ہے نا، ان کا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں میں کھمبے کو لگاؤں گا وہ بلے گا۔ مالک صاحب آپ یہ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں جب آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ کچھ نہیں ہوا؟ ان کی پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جو پلانڈ ہے وہ 16 ستمبر آنورڈز ہوگا، جس میں ان کی حراست ہوگی، ان کی گرفتاری ہوگی، اس کی سزا ہوگی، وہ پھر فزیکل ان کی چیزیں، ان کی تکلیفات۔ سولنگی صاحب 2 انٹرسٹنگ باتیں مالک صاحب نے کی، ایک تو پولیٹیکل کیپٹل کی بات کی ہے اور وہ آف کورس اس کا تو ڈینائی نہیں ہے، ذرا اس پہ بھی ایک اپنا تجزیہ دیجیے گا۔ دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف تو جوں کا توں کھڑا ہے بلکہ اور طاقتور ہو گیا ہے، تحریک انصاف کو صرف نقصان پہنچا، تو یہ ویسے منطق میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب تحریک انصاف نہیں ہے تو پھر چیئرمین کا ہے کا سر؟ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، ایک چیز میں ایڈ کر دوں سولنگی صاحب ود اپالوجیز، ایک چیز سمجھ لیں، یہ اٹس اے ون مین پارٹی، جو ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ نہیں ہے، ورنہ اسد عمر نے کہاں سے جیتنا تھا، شفقت محمود نے کہاں سے جیتنا تھا، یہ حماد اظہر نے کہاں سے جیتنا تھا، ہاں تو یہاں سارے کلٹ ہے نا، لیکن وہاں پھر بھی الیکشن مشینز ان کی بھی ڈیولپڈ ہیں، عمران خان کا ووٹ ہے اور یہ عمران خان کو پتہ ہے۔ سولنگی صاحب تو میں محمد مالک کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ 16 ستمبر جو ہے وہ ایک واٹر شیڈ ہے اس کے ہمارے سیاست میں۔ 16 ستمبر سے پہلے میں نواز شریف صاحب کو آتا ہوا نہیں دیکھتا، یہ جو کبھی کہتے ہیں جی 14 اگست کو آ رہے ہیں، فلاں کو آ رہے ہیں، میرے نزدیک اس کا امکان 0 ہے۔ ان کا آنا جو ہے وہ 16 ستمبر کے بعد ہی ممکن ہے، اور اسی وجہ سے نون لیگ کے حلقوں سے یہ آواز آتی ہے کہ ہم نومبر میں الیکشن نہ کرائیں، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، کچھ وقت تو ملنا چاہیے نا ان کو کمپین کرنے کے لیے، کم از کم مارچ تک تو ٹائم دے۔ اب یہ جو بات ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو کسی نے تباہ کر دیا، اگر کسی نے تباہ کیا تو اس کا نام عمران خان ہے۔ نہیں، مالک صاحب نے یہی کہا سر، شاید آپ نے سنا نہیں، مالک صاحب نے خود پلیٹ میں رکھ کے اپنی پارٹی دی ہے۔ جی انہوں نے، اور صرف 9 مئی کو تباہ نہیں کیا، وہ مسلسل تباہ کرتے گئے 9 اپریل سے لے کر آنورڈز۔ 10 اپریل کو بھی ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ جا کے قائد حزب اختلاف کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں۔ پھر جب یہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے لگے تھے، اس وقت بھی ان کو کہا گیا کہ یہ بے وقوفی نہ کریں، لیکن انہوں نے کی۔ پھر 9 مئی جس طریقے سے پلان کیا گیا اس کی بھی کوئی ان کی پارٹی لیڈرشپ میں حمایت نہیں تھی۔ تو اب تو یہ ساری تفصیلات کھل کے آئیں گی نا، وہ زوم میٹنگز، وہ واٹس ایپ میسیجز، وہ وائس کال، وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے کس طریقے سے خان صاحب خود اس میں ملوث تھے اس 9 مئی کرانے میں۔
تو باقی یہ جو بات ہے کہ جی وہ ان کا ووٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اربن مڈل کلاس ہے اس کے اندر ان کا ایک ووٹ بینک ہے، ان کی ایک حمایت ہے. لیکن الیکشن محمد مالک آپ کو بتائیں گے کہ اس کی جو ڈائنامکس ہے وہ بہت مختلف ہے. یہ یہاں پر کوئی پاپولرٹی کانٹیسٹ نہیں ہو رہا. الیکشن اس کے اندر الیکٹیبلس کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. کہ ہمارے ہاں کوئی صدارتی انتخاب نہیں ہونے والا کہ جی عمران خان کو صدر بنائیں گے یا نواز شریف کو. تو اس میں جو بہت سارے جو عوامل ہیں اس میں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ عوام کے اندر آپ کے پاس ہمدردی ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ عوام کی ہمدردی ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت نہیں جیت رہے، وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں. سولنگی صاحب پولیٹیکل کیپٹل کی جو بات ہوئی ہے وہ تو گین کیا ہے چیئرمین تحریک انصاف نے سر. لیکن اس نہیں، کو وہ کیا کیسے ووٹ میں کیا ٹرانسفارم ہونے کا موقع ملے گا اصل یا بات نہیں، وہی یہ اصل بات ہے. اچھا نہیں، ووٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوا وہ. ووٹ میں ٹرانسفارم ہونے کا موقع ملے گا یا نہیں، یہ اصل سوال ہے. اچھا یہ موقع ملے نہ ملا تو یہ پاپولیرٹی کسی کام کی نہیں. یہی مالک بھی آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ ایک بالکل مختلف طرح کا جانور ہے، خاص طور پر عام انتخابات ہوتے ہیں جس میں پھر مجھے بھی میرے خیال چیئرمین تحریک انصاف کی طرح اداسی میں بریک لینی پڑے گی. میں تو خوش ہوا تھا کہ مالک صاحب کہ دیر از اے پولیٹیکل کیپٹل بہت پاپولر ہے، بٹ وہ ووٹ میں ٹرانسفارم ہونا دیر از اے پروسیس، اور وہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کیسے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. مالک صاحب چیئرمین تحریک انصاف کو پچھلے ایک سال ڈیڑھ سال کیڑیاں وڈیاں غلطیاں ہوئی جنہوں نے اس نہج پہ پہنچا دیا. ایک تو یہ، دوسرا توشہ خانہ میں تحریک انصاف نے کہا جی ہمیں بڑا ریلیف مل گیا. وہ جو تو فیصلہ پڑے پتہ لگا انہوں نے کہا جی واپس جاؤ ٹرائل پورا کرا کے آؤ. موسٹ ڈینجرس کیس چیئرمین تحریک انصاف واسطے کیڑا ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں توشہ خانہ بڑا ڈینجرس کیس ہے. اٹس اے سیریسلی ڈینجرس کیس. 190 ملین پاؤنڈز والا لمبا چلے گا لیکن وہ اسی کیس ہے. لیکن مجھے تو امیجیٹ فیوچر میں آپ کا 9 مئی کا کیس بڑا سیریس نظر آ رہا ہے، کیونکہ جتنی آپ کی ٹیسٹمنیز آ رہی ہیں، جو ان کے لیڈرشپ بات کر رہے ہیں، جس طرح پرویز خٹک نے بیان دیا کہ جی ہمارے سے تو بات نہیں کی، خاص طبقے سے انہوں نے کیا، سب کچھ کیا. سو ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے مومنٹم. اور ہمارے ملک میں ہوا چلتی ہے، یا آپ کے حق میں چلتی ہے یا الٹی چلتی ہے. اب حق میں چلنی شروع ہو گئی ہے دوسری سائڈ کے، ان کے خلاف چل رہی ہے، ان کے خلاف چل رہی ہے. اور میرا خیال ہے 16 ستمبر کے بعد وہ جھکڑ بن جائیں گے، بڑے خوفناک سپیڈ سے یہ چیزیں آئیں گی. مثلاً آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ میاں صاحب کا اب کیس چل رہا تھا جو لاہور ایل ڈی والے پلاٹس والا. ٹیکنیکلی اس میں وہ فیوجیٹو تھے، فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. ان کو وہ کر کے باقاعدہ بری کر دیا گیا. یہ آج سے 8 سال پہلے 1.5 سال پہلے نہیں ہو سکتا تھا. یہ جو ہوا بدل گئی نا نواز شریف، ان کے لیے بھی بدل سکتی. ایون سپریم کورٹ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. ایون سپریم کورٹ بیک فٹ پہ. آپ کو یاد ہے جب یہ کیس اٹھا تھا ملٹری ٹرائل کورٹس والا، کیا کہا تھا چیف جسٹس صاحب نے تھرسڈے کو؟ یہ منڈے یا ٹیوزڈے کی بات ہے، بس ختم ہو جائے گا. کتنی منڈے گزر گئی بھائی، اب بھی آگے کی تاریخ پتہ نہیں کب پڑے گی. جو بینچ بنتا ہے بینچ رہتا نہیں ہے. سو ہر جگہ سر ملٹری کورٹس کی اگر ہم بات کریں ملٹری ایکٹ کی، اس پہ انسٹیٹیوشن تو بڑا کلیئر ہے. تو چیف نے تو بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ یہ ہے ہی ملٹری ایکٹ کا معاملہ. صاحب جب پولیٹیکل گیمز کی بجائے پاور گیمز ہوں گی، چاہے وہ پولیٹیشنز کریں یا کوئی ادارہ کرے، اگر پاور گیمز ہوں گی تو بھیا اسی کی بات چلے گی جو سب سے پاورفل ہوگا. وہ تو کنونس ہے. تو جب پھر سب سے پاور گیم ہی سیڈ کہ میں زندہ رہا، کیوں کہتے ہیں میں زندہ رہا تو ان سب کا ٹرائل ہوگا اور سب اپنے منطقی انجام. دیکھیں پولیٹیشین کے پاس کیا ہوتا ہے؟ آرٹ آف اکاموڈیشن اینڈ ایڈجسٹمنٹ، اینڈ اکاموڈیشن اینڈ ایڈجسٹمنٹ، یہ چیزیں ہوتی ہیں اور آپ ڈیل میکنگ کر لیتے ہیں. جب آپ کانفرنٹیشن میں جاتے ہیں کھل کے اور انہی کے ساتھ کانفرنٹیشن کرتے ہیں جن کا آپ خود کہتے ہیں کہ ہمیں اس موقع پہ سپورٹ ہم نے لی اور ہم نے چلایا ورنہ ہمارا کام نہیں چلنا تھا، تو اس کا مطلب ہے نا کہ گراؤنڈ ریالٹی، سرٹن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. تو پھر آپ جب کلیش بھی ہوتا تو آپ کو ایک طریقے پہ جانا پڑے گا. آج دیکھیے اب چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر دوبارہ گرفتار ہوئے تو سڑکوں پہ نکلیں. پہلے سڑکوں پہ نکلنے کا کانسیکوینس کوئی نہیں تھا، اب کانسیکوینس ہے. اور جب فوج نے ایک فارمر آرمی چیف کی نواسی کا لحاظ نہیں کیا،
جب انہوں نے خود لسٹ بتائی کہ جی ایک 3 اسٹار جنرل کی اہلیہ ہیں، ایک 4 اسٹار جنرل کا داماد ہے، اور یہ سارے جو اور اتنے بریگیڈیئرز اور اتنے جنرل ہم نے کر دیے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا ہم نے بھیا اپنا حصہ ڈال دیا، ہوں تسی دسو سوچ سمجھ کے آنا. سو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا تھا نا، پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں کیونکہ 40 سال کا ایک لمبا ایکسپیرینس ہے، آپ نے تاریخ اپنے سامنے دیکھی ہے، ہواؤں کا رخ بدلتے دیکھا ہے. یہ جو ایک غصہ ہے ادارے کے اندر کہ میں اگر ایک کو چھوڑوں گا تو مجھے سب کو چھوڑنا پڑے گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ غصہ کم ہوگا، ہواؤں کا رخ بدلے گا. کچھ چیئرمین تحریک انصاف کے بھی اچھے دن ہو سکتے. میں آپ کی ایڈ بار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن نواز شریف جا رہے تھے نا یہاں اسلام آباد سے وایا جی ٹی روڈ، میں ساتھ گیا تھا. بڑے بڑے ہمارے صحافی اور تجزیہ کار اور ایکسپرٹس کہا کرتے تھے کہ نواز شریف از نو مور، اور آج وہی جملہ چیئرمین تحریک انصاف کے لیے بولا جاتا ہے. نہیں میں تو نو مور میں بلیو ہی نہیں کرتا. دیکھیے ابھی ہمیشہ وہ تو اللہ کی فیصلہ کرنا ہے کون نو مور ہے کون نہیں. ان پالیٹکس ہاں وہی ان پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح وہ نہیں ہے. لیکن دیکھیے ہوا کیا ہے، آپ نے پہلے بات کی نا، آئی تھنک 9 مئی کو میرے نزدیک جو سب سے بڑا واقعہ وہ یہ نہیں تھا کہ جی کور کمانڈر کے گھر میں گھس کے جلا دیا، نہ اس سے عام آدمی کی ہمدردی آتی، لیٹس بی ویری آنیسٹ. بلکہ لوگ تو کہتے ہیں جی کور کمانڈر ایڈے وڈے گھر چراندہ ہے، بادشاہ ہے گا. سو وہ بلکہ الٹا جب شہدا کی بے حرمتی ہوئی نا، اس نے اصل میں سینٹیمنٹ بڑا کیا. آپ کی فوج پچھلے 18 سال سے کانسٹنٹلی آپ اسٹیٹ آف وار ان فیلڈ ہے. آپ مجھے بتائیں پچھلے 72 گھنٹے میں وی ہیو لاسٹ 2 میجرز، 2 میجر نوجوان لڑکے شہید ہوئے ہیں، آپ کے 7 جوان شہید ہوئے ہیں اور لانس نائک وغیرہ شہید ہوئے ہیں. آپ نے پچھلے 8-9-10 مہینوں میں 96 لوگ تو خالی آرمی نے آفیسرز اور بچے ایسے ہی. اور لوگ یہ ریلائز نہیں کرتے کہ جب آپ آرمی میں پھرتے ہیں، آپ لوگ بھی پھرتے ہیں، ہم بھی پھرتے ہیں، جب آپ کسی کو ملتے ہیں لوگوں کو بھی وہ سینکڑوں لڑکے جوان 25 26 سال کے نظر نہیں آتے جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہوئی ہے، کسی کی بازو کٹ گئی ہوئی ہے. ایوری سرونگ سولجر اینڈ آفیسر اس کا یا کوئی دوست یا کوئی کولیگ یا کوئی اپاہج ہوا ہوا ہے یا کوئی شہید ہوا ہوا ہے یا کوئی غازی ہوا ہوا ہے. اب وہاں بھی ٹالرنس بڑی کم ہے. جب آپ شہدا پہ جب لائن کراس کرنا یہ بہت بڑی غلطی تھی. ایک چیز اس میں اور بھی ایڈ کر دیں، میں اسلم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ٹائم بھی کم ہے. آپ نے جس ایلیمنٹ کا اشارہ کیا اس سے تو پھر ادارے میں بھی جو چیئرمین تحریک انصاف کے لیے سافٹ کارنر کم ہونا چاہیے تھا. لوگوں کا ماننا ہے کہ ادارے میں بڑا سافٹ کارنر ابھی بھی پایا جاتا ہے. سر دیکھیں ہم تو سافٹ کارنر تبھی دیکھیں گے نا جب مجھے پتہ لگے جزا اللہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے ریزائن کیا تھا. کیا کوئی ریزائن ہوا؟ نہیں ہوا. جو سب سے سخت میسج آیا فوج کا وہ کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد نہیں آیا، وہ آیا فارمیشن کمانڈرز. اور اپنی آڈینس کو بتا دیں کیا ہوتی ہے فارمیشن کمانڈ میں. وہ افسران ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی ٹروپس کو کمانڈ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ میسج دیا فوج نے کہ یہ ہیں اصل لوگ جن کے کہنے پہ جوان گولی کھاتا بھی اور چلاتا بھی ہے. سوچ لو وہ چیف نہیں پورا ادارہ. مطلب آئی تھنک کور کمانڈر کے زیادہ امپورٹنٹ تھا فارمیشن کمانڈر کی سے میسج آنا. وہ آیا، اس سے ایک دن بعد آپ کا ڈیفینس منسٹر اٹھتے ہیں، وہ ریزولوشن پاس کرواتے ہیں. یہ بھی میسیجنگ بڑی کلیئر تھی. سو وہاں سے میسج آ گیا کہ جی ہر ایک کی ریڈ لائنز ہو گئی ہیں. خان صاحب کو پالیٹکس میں جس نے شروع میں کہا تھا نا اٹس این آرٹ آف نیگوسیشن اینڈ اکوموڈیشن. آئی تھنک خان صاحب کو ابھی بھی اگر کوئی ان کا اچھا چاہنے والا ہوگا وہ کہ خان صاحب ایک قدم پیچھے لیں، جو کہ نہیں ہٹ رہے، بالکل تھوڑا سا آپس میں بات چیت کی جگہ کھولیں. سولنگی صاحب سیاسی فارمیشنز کیا ہوں گی اگلے کچھ مہینوں میں؟ سر دیکھیں اب سیاسی فارمیشن تو انہی لوگوں کی ہوں گی نا جو میدان میں ہوں گے. جو میدان سے باہر ہے ان کی تو کوئی فارمیشن نہیں ہے. اور میں یہ بات کہہ دوں کہ اچھا ویسے ایڈ کرتا چلو میدان سے باہر نہیں ہے ابھی بھی چیئرمین تحریک انصاف. ہی از دا چیئرمین تحریک انصاف. ہی کین پلے ایکٹیو رول آف ہز پالیٹکس. سر وہ ہم دیکھیں گے 1 مہینے کے بعد کہ کتنا وہ سرگرمی سے اپنا کردار ادا کر سکیں گے. سر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اور چیئرمین پی ٹی آئی کا موازنہ بالکل بھی نہ کرے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے. باوجود اس بات کے کہ ان دونوں جماعتوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی ہے لیکن وہ ریڈ لائنز کراس نہیں کی جو پی ٹی آئی نے کی ہیں. اور باوجود اس بات کے کہ ان کے پاس بڑا تجربہ ہے اور انہوں نے لمبی جیلیں بھی کاٹی. انہوں نے تو صرف 1.5 دن جیل کاٹی ہے نا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اندر نہ جماعت کے اندر وہ کوئی
वो तंजीमी तजुर्बा था लड़ाई का, और न खुद इनके पास वो 7 दिन जो डीजी खान के जेल और 1.5 दिन अब, तो मैं नहीं समझता कि ये किसी तरह से भी कोई मुकाबला करने के पोजीशन में है। वेरी राइट। जो और आखिरी जुमला, आखिरी जुमला जी, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इमरान खान का जाना या नवाज शरीफ का आना नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा है ये माशी इस्तेकाम का, मईशत का ठहरना और पाँव पे खड़े वैसे होना। ठहर जाएगी इन इकदामात से। हाँ, अगर 3 साल आप सही स्ट्रिक्ट टफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स आप डिसीजंस लें, वरना नहीं। बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।